خدا حافظ جہانگیر نے زیر لب کہا۔ جمیلہ ایم اے کی طالبہ تھی۔ اس کا تعلق کشمیریوں کے ایک آزاد حیال گھرانے سے تھا اور اسے علم تھا کہ اس کا بھائی یامین ابھی تک آئی بی کا ملازم ہے۔ اسے اپنے بھائی کی مصروفیات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ سری نگر کے ایک پسماندہ گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کا باپ پرانا کانگریسی اور حکومت کا وفادار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پولیس میں نوکری دلائی تھی اور یامین پھر پولیس سے آئی بی میں آ گیا۔ اس کے آئی بی میں تبادلے کے بعد سے ان کے حالات تیزی سے بدلنے شروع ہوئے اور اسکول کی تعلیم مکمل کرنے پر وہ شہر میں آ گئے۔ جمیلہ نے یہاں ایف ایس سی میں داخلہ لیا تو اسے علم ہوا کہ سری نگر میں کوئی آزادی کی تحریک بھی چل رہی ہے، لیکن اسے اس تحریک سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے زندگی کی بیشتر سہولیات میسر تھیں، انہیں تعیشات نے آزاد حیال بنا دیا۔ اس کا حلقہ احباب بھی اپنے جیسے گھرانوں تک محدود تھا۔ پارٹیوں میں ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، سینماؤں اور تفریح گاہوں میں گل چھڑے اڑانا اس کا مشغلہ تھا۔ اس نے اپنی قدامت پسند ماں کی مخالفت کے باوجود ایک ٹی وی ڈرامے میں بھی کام کیا، کیونکہ اس آزاد حیالی میں اسے اپنے بڑے بھائی یامین کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ تحریک آزادی جوں جوں زور پکڑتی گئی، کشمیری معاشرہ دو واضح گروپوں میں تقسیم ہوتا چلا گیا۔ ایک گروپ تو ان لوگوں کا تھا جو سرکار دربار سے متعلق تھے اور ان کی بقا کشمیر کے غلام رہنے پر ہی منحصر تھی، اور دوسرا گروپ وہ جو ہر قیمت پر بھارتی غلامی سے آزادی چاہتا تھا۔ جمیلہ کا تعلق پہلے گروپ کے لوگوں سے تھا۔ وہ حالات کی تباہی کا ذمہ دار ان مولویوں کو سمجھتی تھی جنہوں نے کشمیری نوجوانوں کے دماغوں میں آزادی کی بس بھر کر سارے کشمیری معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کل تک جو کشمیری سیکولرازم نوازی میں بھارت کے دوسرے شہریوں سے بھی دو چار ہاتھ آگے تھے، ان مولویوں نے انہیں مساجد کا راستہ دکھایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس مادر پدر آزادی حیال کے خلاف مورچہ بند ہو گئے۔ انہوں نے ویڈیو شاپس اور سینماؤں پر حملے کرنے شروع کر دیے اور کشمیری لڑکیاں جو کھلے بندوں گھما پھرا کرتی تھیں پردہ کرنے لگیں۔ جمیلہ نے اس ماحول کا اثر قبول کرنے کی بجائے اس پر تلملانا شروع کر دیا۔ اس نے بی ایس سی کی اور اب ایم ایس سی کی تیاری کر رہی تھی۔ ان دنوں تحریک آزادی اپنے نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی اور آئے روز سری نگر کے گلیوں اور بازاروں میں آزادی کے متوالوں کے جلوس نکلا کرتے تھے، جن کی شرکاء کی تعداد دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں میں پہنچ جاتی تھی۔ جب کسی کشمیری شہید کا جنازہ نکلتا اس روز تو سری نگر کی گلی بازاروں کا منظر دیدنی ہوتا تھا۔ جمیلہ نے پہل تو مجاہدین اور ان کے حمایتوں کی مخالفت ڈٹ کر کی، لیکن جیسے جیسے انکار زور پکڑتا گیا اس نے زبانی مخالفت چھوڑ کر صرف دل سے اس کو برا جاننا شروع کر دیا۔ اسے یہ خوف دامن گیر تھا کہ یونیورسٹی میں موجود دختران ملت اور بنات الاسلام کی لڑکیاں کہیں اس کی ٹھکائی ہی نہ کر دیں۔ ان سے کچھ بعید نہیں تھا۔ وہ آنسو گیس اور لاٹھی چارج کے دوران اطمینان سے صبر اور تسلیم و رضا کی پیکر بنی اپنی جگہ کھڑی رہتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے پولیس کو ان پر وحشیانہ تشدد کرتے دیکھا تھا، لیکن کیا مجال جو کبھی ان کے پائے ثبات میں لغزش آئی ہو۔ اس روز بھی معمول کے مطابق وہ یونیورسٹی گئی، جہاں اس کی دیرینہ دوست شہینہ کو کچھ لڑکیاں مبارکباد دے رہی تھیں۔ جمیلہ نے یہی سمجھا شاید اس کا کہیں رشتہ طے ہو گیا ہے، لیکن اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اس نے سوچا۔ اپنی دانست میں وہ قدرے ناراضگی کے ساتھ وہاں پہنچی تھی جب اچانک اس نے بنات الاسلام کی ایک سرگرم رکن مریم کو اس کی طرف آتے دیکھا، جس نے شاہینہ کو اس کے بھائی کی شہادت کی اطلاع ملنے پر مبارکباد دی تھی۔ جمیلہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ بھلا کوئی کسی کے مرنے پر بھی مبارکباد دیا کرتا ہے؟ وہ ایک کونے میں کھڑی سوچتی رہی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں لڑکیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ شاہینہ ہر آنے والی سے ہندہ پیشانی سے ملتی، اس کے چہرے سے اس کی ایک ایک ادا سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا دل تو اپنے جوان بھائی کی شہادت کی خبر ملنے پر ضرور خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک تفاخر سا اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ خود کو ایک شہید کی بہن کہلاتے ہوئے فخر محسوس کر رہی تھی۔ لڑکیوں نے اب نعرے بازی شروع کر دی تھی۔ وہ سب شاہینہ کو اپنے جلو میں لیے آزادی کے نعرے بلند کرتی ہوئی یونیورسٹی کا چکر لگا رہی تھی۔ جمیلہ کے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب تھا۔ وہ بوجھل دل اور بھاری قدموں کے ساتھ اس کار کی طرف چل دی جو اسے گھر لے جانے کے لیے آئی تھی۔ اس روز وہ ساری رات نہ سو سکی۔ اس کے دماغ نے ایک سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا کہ اپنے جوان بھائی کی موت کی خبر پر شاہینہ دیواروں سے اپنا سر ٹکرا کر بینڈ ڈالنے کی بجائے صبر اور تسلیم و رضا کا نمونہ بنی بڑے تحفظ سے کیوں کھڑی رہی۔ اس نے چیخ چلا کر آسمان کیوں نہ سر پر اٹھا لیا۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی اور صبح دم جب مؤذن نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو اچانک ہی اسے یوں لگا جیسے اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہو۔ اس نے جان لیا کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والوں کے معیار ہی بدل جاتے ہیں، حالات اور چیزوں کے ناپنے کے پیمانے ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ جس سرشاری اور مستی کے عالم میں مؤذن اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے اللہ کی عظمت اور اس کی عبادت ہی کو فلاح کا راستہ بتا رہا تھا، اس نے سری نگر کی منجمد فضاؤں میں زندگی کی حرارت دوڑا دی تھی۔ اس روز نہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس روز پہلی مرتبہ اس کی ماں نے جب اپنی بیٹی کو نماز کے لیے وضو کرتے دیکھا تو بے اختیار اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اس کی شب بیداریاں جو رنگ لے آئی تھیں، وہ کتنے سالوں سے اپنی بیٹی کے صراط مستقیم پر چلنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے کتنی راتیں رو رو کر اپنے اللہ کے حضور التجاؤں میں گزاری تھیں، اور آج اسے جب اپنی زندگی میں اپنی دعائیں ثمربار ہوتی نظر آئیں تو اس کی پیشانی سجدہ شکر بجا لائی۔ الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے میری بچی کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کا سامان کر دیا، اسے بالآخر سیدھی راہ دکھا دی۔
دعا کے اختتام پر اس نے اپنے جب ہونٹ بیٹی کے ماتھے پر جمائے تو جمیلہ کو یوں محسوس ہوا جیسے ان بوڑھے اور سرد ہونٹوں سے خارج ہوتی حرارت نے اس کی ساری کایا پلٹ کر رکھ دی ہو۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی روح کیفیت کے ایک سمندر پر ہلکورے لے رہی ہو، جیسے وہ آسمان کی طویل وسطوں میں جھولا جھول رہی ہو۔ شاہینہ کے عمل نے اس کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ اس روز پہلی مرتبہ اس نے دہرانے ملت کی آصفہ بہن کے دینی لیکچر میں شرکت کی، اور جب آصفہ بہن نے قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود تحریک آزادی پر تبصرہ کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اس روز اسے معلوم ہوا کہ اس شہر کے ہزاروں نوجوان بچے بچیاں اور بزرگ اللہ کی راہ میں اس راستے پر چل کر اپنی منزل بھی پا چکے ہیں، اور وہ ابھی تک اس قافلہ سخت جان کی ہمسفر بھی نہیں بنی۔ اس روز اسے معلوم ہو گیا کہ سچ وہ نہیں جو اس کی جہالت نے اسے بتایا اور سمجھایا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جو اسے یہاں نظر آ رہا ہے۔ اس روز اسے علم ہو گیا کہ کسی شہید کی بہن کہلانا کتنے فخر کی بات ہے، لیکن وہ خود کون تھی؟ ایک غدار کی بہن، بھارتی انٹیلیجنس کے ایک حرام کار آفیسر کی بہن، جس کے بھائی کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے بھائی بندوں کا گلا گھونٹ کر اپنی تجوریاں بھرتا رہے۔ اس نے چند ہفتے پہلے ہی اپنی بہن سے کہا تھا، بس چند مہینوں کی بات ہے، پھر ہم ممبئی چلے جائیں گے، وہاں سمندر کنارے اپنا بنگلہ بنائیں گے اور دنیا بھر کا آرام و آسائش ہمیں میسر ہوگا۔ تب خود اس نے اپنے بھائی کی ہاں میں ہاں بڑے زور سے ملائی تھی، لیکن آج اس کا ضمیر اس پر ملامت کر رہا تھا۔ وہ خود کو ایک سرکاری کارندے کی بہن ہونے پر قابل نفرت جاننے لگی تھی۔ اس روز کے بعد سے اس نے لیکچر میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا، پھر جب وہ بنات الاسلام کے ایک جلوس میں شامل ہوئی اور اس نے بھی اپنی دوسری کشمیری بہنوں کی طرح پوری قوت سے آزادی کے لیے نعرے بلند کیے۔ انہی دنوں اسے معلوم ہوا کہ جہانگیر نامی ایک مجاہد نے بھارتی سرماؤں کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے یکے بعد دیگرے دشمن کی 3 قلعہ بندیوں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ اس نے بطور خاص اپنے بھائی کی پراسرار سرگرمیوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اور اسے جلد ہی سمجھ آ گئی کہ اس کے بھائی نے چند مہینوں میں بمبئی میں بنگلہ بنانے کی بات یوں ہی نہیں کہہ دی۔ وہ اپنے آقاؤں کی غلامی میں انسانیت کی سطح سے گر کر حیوان بن گیا تھا، وہ درندہ بن گیا تھا۔ جب سے جمیلہ کا تعلق دسترانے ملت اور بنات الاسلام سے قائم ہوا تھا، اس نے اپنے بھائی کی پراسرار سرگرمیوں کا نوٹس لینا شروع کر دیا تھا۔ چند روز پہلے ہی اس کے علم میں یہ آیا تھا کہ آج کل اس کا بھائی بھیس بدل کر مجاہدین کی جاسوسی کر رہا ہے، اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نے مجاہدین کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ جس علاقے میں وہ رہتے تھے، یہاں کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا بھائی کس محکمے میں کام کرتا ہے۔ یامین کو وہ محکمہ فوڈ کے ایک آفیسر کی حیثیت سے جانتے تھے، جس کی ڈیوٹی عموماً سری نگر سے باہر ہی لگی رہتی تھی۔ آج یامین جس شخصیت کو مہمان بنا کر گھر لایا اور پھر یکایک غائب ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے سے جمیلہ کو یہ احساس تو ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق انسانوں کے اس بدبخت گروہ سے نہیں جس کی نمائندگی اس کا بھائی کر رہا ہے۔ جس کے چہرے پر بڑا نور کا حالہ جمیلہ کو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ مجاہد ہے، لیکن ایک مجاہد کا اس غدار کے گھر میں کیا کام، یہی سوچ اسے پریشان کیے جا رہی تھی۔ یامین جو ابھی تک اپنی بہن کے دل پر دستک دینے والے انقلاب اور اس کے اندر آنے والی تبدیلی سے بے خبر تھا، اسے معمول کے مطابق ہدایات دے گیا تھا کہ وہ شام تک مہمان کا خیال رکھے، اس کی اچھی طرح خاطر مدارت کرے، اور وہ شام کے بعد گھر آئے گا۔ اس نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ مہمان کو گھر سے باہر جھانکنے سے بھی منع کرے، اسے شام تک گھر پر ہی رکھے۔ اس کی باتوں اور ہدایات نے جمیلہ کے ذہن میں پہلے سے موجود شکوک کو دوچند کر دیا تھا۔ اپنے بھائی کی روانگی کے بعد جب وہ ناشتہ کر کے ایک ٹرے میں رکھ کر اس کمرے کی طرف جا رہی تھی تو اس نے بڑی مضبوطی سے دل ہی دل میں ایک اہم فیصلہ کر لیا تھا۔ جمیلہ جب مہمان کے کمرے میں پہنچی تو وہ غسل خانے سے فارغ ہونے کے بعد نوافل پڑھ رہا تھا۔ ناشتے کی ٹرے ایک طرف رکھ کر وہ مودب سے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ جہانگیر نے نوافل کے ہاتھ میں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی نظر کونے میں کھڑی جمیلہ پر پڑی۔ اس نے دعا ختم کی اور مصلی ایک طرف رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جمیلہ نے بڑے ادب سے اس کے سامنے ایک چٹائی بچھا کر اس پر ناشتہ رکھا اور پیالے میں چائے انڈیلتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، کیا میں اپنے مجاہد بھائی کا نام جان سکتی ہوں؟ اس نے جہانگیر سے نظریں ملائے بغیر پوچھا۔ میرا نام جہانگیر ہے۔ ایک مجاہد کی بہن کے لیے میرا نام شاید اجنبی نہ ہو۔ جہانگیر دیکھ نہ سکا کہ جب اس کی زبان سے اپنا نام نکلا تو جمیلہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ اگر اس کے ہاتھ میں چائے کی کیتلی موجود ہوتی تو شاید اس کے ہاتھ سے گر جاتی۔ اب اسے سمجھ آنے لگی تھی کہ اس کے غدار بھائی نے اس مہمان کی بطور خاص حفاظت اور خدمت کا حکم کیوں دیا تھا۔ اسے علم تھا کہ جہانگیر گرفتار ہو چکا ہے، کہیں خدا نخواستہ یہ بھی اس کے بھائی کے گروہ میں تو شامل نہیں ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا اور اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، آپ کو شاید؟ ہاں میں گرفتار تھا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مجھے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ جہانگیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے ساری کہانی سنا دی، جسے سن کر جمیلہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یامین زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مجاہدین کو یہاں کیوں لایا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی شیطانی ذہنیت کا مکمل ادراک رکھتی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ وہ جہانگیر کو یہاں کیوں لایا ہے، اور یہ کہ اس شام کو اس قیامت کن کے ساتھ ہوگی۔ جمیلہ نے مزید کچھ کہے بغیر ناشتہ کر کے آرام کرنے کے لیے کہا اور ملحقہ کمرے میں بستر کی نشاندہی کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر زخمی ہے،
اور فی الوقت پریشان کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی میں پہلی مرتبہ تو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دیا تھا۔ اس نے فوری طور پر ساری صورتحال مریم بہن کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کا سارا گھرانہ مجاہدین پر مشتمل تھا اور جس کے والد اور 2 بھائی جامع شہادت نوش کر چکے تھے۔ مریم بہن بنات الاسلام کی مقامی رہنما تھی، یونیورسٹی بند تھی اور اپنے گھر سے فون کرنے کا خطرہ وہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس کا یا مریم کے گھر کا فون بگ کیا جا رہا ہو۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ گھر سے باہر آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر نزدیک ہی واقع مریم بہن کے گھر کی طرف چل دی۔ اس نے اپنا چہرہ ایک بڑی سی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ مریم بہن کے گھر کا علم اسے 2-3 دن پہلے ہی ہوا تھا۔ اس نے بطور خاص اسے یہ احتیاط کی تھی کہ گھر میں داخل ہونے تک کوئی بھی اس کی شناخت نہ کر سکے، اور اپنے سارے جسم اور چہرے کو اچھی طرح چادر سے ڈھانپا ہوا تھا جسے مریم کی بہنیں ڈھانپا کرتی تھیں۔ اچانک ہی جمیلہ کو اپنے گھر میں دیکھ کر مریم کا چونک اٹھنا فطری تھا۔ خیریت؟ اس نے حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے پوچھا، کیونکہ جمیلہ کے اندر جس تیزی سے تبدیلی آئی تھی اس نے مریم بہن کو خاصا متاثر کیا تھا۔ میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ جمیلہ نے اسے لہجگی میں بات کرنے کا تاثر دیا، کیونکہ یہاں مریم بہن کی والدہ اور دوسری 2 خواتین بھی موجود تھیں۔ مریم بہن نے جان لیا تھا کہ اس کی اچانک آمد اور چہرے کا اضطراب کسی خاص واقعے کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ دوسرے کمرے میں موجود تھی اور جہاں بھرائی ہوئی آواز اور آنسو بہاتی آنکھوں کے ساتھ جمیلہ نے مریم بہن سے اپنے بھائی کا اصلی تعارف کرواتے ہوئے سارے واقعات سے آگاہ کر دیا۔ اس کی بات کے اختتام پر مریم بہن نے بے ساختہ اسے اپنی باہوں میں سمو کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میری بہن، تم نے قرون اولیٰ کی مجاہد خواتین کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ تمہارے اس عمل کے صدقے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ماضی کے تمام گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ جمیلہ بہن، تمہارا ایک ہی عمل ہماری ساری جدوجہد پر بھاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص انعام ہے جس مجاہد کو تم بچانے آئی ہو۔ اگر اس کی حفاظت کے لیے ہم جیسی ہزاروں بیٹیوں کی جان بھی کام آ جائے تو یہ مہنگا سودا نہیں۔ اس نے جمیلہ کو اس کمرے میں رکنے کے لیے کہا اور دوسرے کمرے میں موجود ایک مجاہدہ کو اپنے نزدیک بلا کر ہدایات دے کر باہر روانہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے جمیلہ کو سارے منصوبے سے آگاہ کر دیا جو انہوں نے اپنے مجاہد بھائی کو بچانے اور دشمن کو سبق سکھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ جمیلہ نے بڑے یقین کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا اور مکان کے پچھلے دروازے سے باہر آ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ مکان کے اس دروازے کے سامنے موجود ایک مجاہد کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اس مجاہد نے اسے گھر کے نزدیک ہی اتار دیا تھا اور اب وہ موٹر سائیکل پر اس گھر کے گرد چکر کاٹ کر واپس جا رہا تھا۔ اس درمیان اس کی باریک بین نظروں نے مکان کی طرف آنے اور جانے کے قریباً تمام راستوں کو نوٹ کر لیا تھا۔ مریم بہن نے اپنے مجاہد بھائی جہانگیر کو دشمن کے پنجے سے نکال کر محفوظ ہاتھوں تک پہنچانے اور دشمن کو سبق سکھانے کے لیے اس آپریشن کی کمان خود سنبھال لی تھی۔ انہوں نے سوپور میں موجود کمانڈر مختار تک تمام حالات پہنچا دیے تھے اور انہیں اپنی حکمت عملی سے آگاہ کر دیا تھا۔ کمانڈر مختار تک اگلے 15 منٹ میں ساری رپورٹ پہنچ چکی تھی۔ اسے جہانگیر کے فرار کا بھی علم نہیں تھا اور یہ بات تو اس نے سوچی ہی نہیں تھی کہ راہ اسے سوپور سے سری نگر لے جائے گی۔ جہانگیر کے موذیوں کے چنگل سے بچ نکلنے کی خبر نے اسے جتنی روحانی خوشی سے دوچار کیا تھا اس سے زیادہ پریشانی اس خبر سے لاحق ہو گئی تھی کہ وہ غداروں کی گرفت میں آ چکا ہے، لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ جن مجاہد بہنوں نے اس کی رہائی کا مشن سنبھالا ہے وہ اس کو دشمن کے لیے لقمہ نہیں بننے دیں گے۔ اس کا سوپور سے نکلنا دشمن نے ناممکن بنا دیا تھا۔ بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سوپور کے چپے چپے پر مخبروں اور فوج کا جال بچھا دیا تھا۔ انہیں امید تھی کہ کمانڈر مختار ابھی تک سوپور میں ہے اور وہ ضرور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا جی تو چاہتا تھا کہ اٹھ کر سری نگر پہنچ جائے، لیکن ایک نظم کا پابند ہونے کی وجہ سے وہ مجاہدین کے فیصلے کا پابند تھا۔ البتہ سری نگر میں اس نے اپنے مجاہدوں کو ہدایات جاری کر دی تھیں۔ دوپہر تک سری نگر کے نواحی علاقے کی اس ماڈرن کالونی کے چاروں طرف مجاہدین بڑی خاموشی سے پھیل چکے تھے۔ انہوں نے اس طرح پوزیشنیں سنبھالی ہوئی تھیں کہ بھارتی فوج کی کسی بھی چھاپہ مار کارروائی کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ حسب کے مقامی کمانڈر ولید نے مریم بہن سے مشاورت کے بعد ہنگامی اقدامات کے تحت ساری منصوبہ بندی کی تھی۔ یہاں مجاہدین کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ان کا جذبہ ایمانی بے پناہ تھا۔ دختران ملت اور بنات الاسلام کی بہنیں جہانگیر کا نام سن کر تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کر میدان عمل میں اتر آئی تھیں۔ وہ آزادی کی اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے اپنے سرحد پار سے آنے والے مسلمان بھائی کی حفاظت کے لیے سینہ سپر تھیں۔ ہنگامی بنیادوں پر اسلحے اور گولہ بارود کا حصول سب سے اہم مسئلہ تھا۔ مجاہدین اپنے گھروں میں اسلحہ اور بارود نہیں رکھتے تھے اور جن محفوظ مقامات پر ان کا سامان حرب و ضرب موجود تھا وہاں تک پہنچنا اور واپس آنا دن کے اوقات میں ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود دختران ملت کی بہنوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین کی دوسری جماعتوں سے ممکنہ حد تک اسلحہ حاصل کیا اور دوپہر تک وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ جہانگیر کی حفاظت کے لیے وہاں موجود 7-8 مجاہدین کے ہاتھوں میں رائفلیں اور چند گولیاں پہنچا سکیں۔ اب انہیں یہ اطمینان تھا کہ وہ گرفتاری کے لیے آنے والے سورماؤں کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیں گی اور وہ اپنے ساتھ جہانگیر کو تو نہیں البتہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں کا تحفہ ضرور لے جائیں گے۔ جہانگیر اپنے سامنے مریم بہن کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے زینب کی زبانی اس مجاہدہ کا نام تو سنا تھا
लेकिन उसे देखने का इत्तेफाक आज हुआ था। मरियम को जमीला अपनी एक सहेली की हैसियत से अपने घर लाई थी। उनकी ये खुशकिस्मती थी कि लालच में अंधे और हवस के मारे यामीन ने अभी तक राह को जहांगीर की मौजूदगी से मुतल्ला नहीं किया था, वरना इस इलाके में ऐसी नाकाबंदी की जाती कि चिड़िया भी यहाँ पर ना मार सकती। जमीला ने अपनी ज़ुबानी भरी हुई आवाज़ और आंसू भरी आंखों के सामने अपने अपने भाई की असलियत से आगाह करने के बाद बताया कि उसे यहाँ किस लिए लाया गया है। जज़ाकल्लाह मेरी बहन, तुम सारी कौम का फ़ख्र हो। मेरा ईमान है कि जब तक कश्मीर की माओं की कोख से तुम जैसी आली मर्तबत बेटियां जन्म लेती रहेंगी, आज़ादी का ये जहाद अपनी पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। जहांगीर के दिल में जमीला के लिए बेपनाह अक़ीदत और एहतराम दर आया था। मैं तुम्हारी अज़मत को सलाम करता हूँ। तुम कुर्बानी और एसार की जो मिसाल कायम करने जा रही हो, मेरी दुआ है अल्लाह ताला तुम्हारी इन रियाज़तों के सदक़े, तुम जैसी तकद्दुस माँ बहनों की इन लाजवाल कुर्बानियों के सदक़े कश्मीर की ग़ुलामी की तारीक रात को शहर में तब्दील करेंगे। मेरी बहन, अपने सगे भाई की गद्दारी के खिलाफ तुमने जिस जुर्रत ईमानी का मुजाहरा किया है, इस पर तुम मुबारकबाद की मुस्तहिक हो। जहांगीर की आवाज़ भर आ गई। उसे अपनी मुजाहिद बहन को नज़र अक़ीदत गुजारने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। सामान की क्या पोजीशन है? जहांगीर ने मरियम बहन से बराह रास्त पूछ लिया। कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं। तुम्हारी बहनें इंशाअल्लाह अपने किसी मुजाहिद को गैर मुसल्लह नहीं रहने देंगी। श्रीनगर में इन वतन फ़रोशों को जिस तरह सरफरोश बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उनकी तरफ से नाम नहाद गोरीला कार्रवाइयों की खबरें आ रही थीं, इसके बाद मुजाहिदीन की दीगर तंजीमों ने इस तरफ से मुतमईन होकर दूसरे महाजों पर तवज्जो देना शुरू कर दी थी। हमने अपनी बहनों को हरकत अंसार और लश्कर तैयबा के कुछ मुजाहिदों की तरफ रवाना किया है। अगर उन्होंने अपने घरों में हंगामी तौर पर कुछ सामान रखा हुआ तो ज़रूर हमें दे देंगे। मरियम ने उसे लगी लिपटी रखे बगैर हालात से आगाह किया। कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह दुश्मन को सबक ज़रूर सिखाएंगे और इन गद्दारों को भी। जहांगीर ने बड़े पुरज़म लहजे में कहा। इंशाअल्लाह। मरियम बहन और जमीला ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अपने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक उन्होंने कुछ देर के लिए जहांगीर को यहीं रोके रखना था। इस दौरान इन मुजाहिदीन ने रैकी करके इर्द गिर्द के इलाकों में फ़ौज की मोर्चा बंदियों का जायज़ा लेना था। जमीला ने अभी तक अपनी माँ को हालात से बेखबर रखा था। तीनों इस वक्त कमरे में मौजूद थे और जहांगीर इस क्लाशनकोफ को जो इसे रात अपनी हिफाजत के लिए यामीन ने दी थी चेक कर रहा था। मुबादा ये भी धोखा ना हो। जल्दी उसे तसल्ली हो गई कि गान सही काम कर रही है। अचानक ही जमीला की माँ कमरे में दाखिल हुई। तीनों एहतरामन खड़े हो गए। बैठ जाओ बेटा, उसने जहांगीर के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। जमीला अपनी माँ को देखकर कुछ परेशान सी हो गई थी। उसने अपनी दानिश में मरियम बहन को मौजूदगी के लिए कोई बहाना तराशने को मुंह खोला था, जब अचानक उसकी माँ ने अपना दायां हाथ उठाकर उसे खामोश रहने की तंबीह की। वो कुछ कहना चाहती थी। बेटी, जो बात तुम मुझे नहीं बताना चाहती, मुझे उसका गुज़िश्ता 3 माह से इल्म है। मैं रात दिन अल्लाह ताला से यही रो रो कर दुआएं करती रहती हूँ कि किसी तरह यामीन को राह रास्त पर ले आए। यही दुआ मैं तुम्हारे लिए भी मांगा करती हूँ। बेटी, मुझे यूँ लगता है जैसे अल्लाह ताला ने इस पर हदायत के दरवाजे उसके नाकाबिले माफ़ी गुनाहों की वजह से बंद कर दिए हैं, लेकिन तुम्हारी हालत पर कुदरत को रहम आया और अल्लाह ने तुम्हें हदायत नसीब फरमाई। तुमने जो कुछ किया, इसके बाद मुझे यकीन हो चला है कि मेरी तरबियत गलत नहीं थी। मुझे तुम पर फ़ख्र है बेटी। मैं कमज़ोर ज़रूर सही, लेकिन मेरा ईमान कायम है। खुदा की कसम, अगर तुम ये कुछ ना करती तो तुम्हारा भी वही अंजाम होता जो यामीन का होने वाला है। ये कहकर उसने ड्रामाई अंदाज में अपनी चादर हटाई तो चादर के नीचे उसके हाथ में पिस्तौल मौजूद था। तीनों बुत बने बैठे थे। मैं इस मुजाहिद को देखते ही जान गई थी कि इसका ताल्लुक मेरे बेटे के बदबख्त साथियों से नहीं हो सकता। इसकी पेशानी से फूटने वाले नूर ने मुझे बता दिया था कि इसके साथ धोखा हुआ है और मेरा अंदाज़ा सही निकला। मेरा बेटा इसे चंद टिकों के इवज़ भारतीय फ़ौज के पास गिरफ्तार करवाने के लिए यहाँ लाया है, लेकिन वो कभी ऐसा ना कर पाया। मैं उससे खुद यहाँ से फ़रार करवा के तुम लोगों तक पहुँचाने वाली थी। हाँ, मेरी जान ही क्यों ना चली जाती। मरियम बेटी, मेरे बेटे के गुनाह नाकाबिले माफ़ी हैं। उसके हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। उसने दर्जनों कश्मीरी मुजाहिदों को धोखे से भारतीय फ़ौज का चारा बनाया है। मैंने अपने अल्लाह की अदालत में उसका केस पेश कर दिया है। मैंने उसे जन्म दिया था, लेकिन अपने हाथों से उसे मौत दूंगी। यही एक सूरत है जिससे हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा हो सकेगा। बूढ़ी कश्मीरी माँ के लहजे में रात कड़क रही थी। वो आहनी चट्टान की तरह अपने कदमों पर जमी हुई थी। इस लम्हे ये कमज़ोर नातवा सी बुढ़िया जहांगीर को दुनिया की सबसे मजबूत औरत दिखाई दे रही थी। मरियम बेटी, तुम मेरे साथ एक एहसान करो। खुदा के लिए मेरी बेटी को भी यहाँ से ले जाओ। मुझे तो बहरहाल मर जाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत के बाद भारतीय दरिंदे इसे अपनी वहशत का निशाना बनाएं। मैंने इसे अपने दूध की धारें बख्श दी। इंशाल्लाह क़यामत के रोज़ अल्लाह के दरबार में हम दोनों सुरहरू होकर पेश होंगे। मेरे दिल पर कोई बोझ है तो सिर्फ अपनी बेटी का। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। फ़िज़ा पर सन्नाटा तारी था। तीनों को इस सन्नाटे में अपने सांसों की आवाज़ें बड़ी वाज़ेह सुनाई दे रही थीं। तीनों मबहूत हो गए थे। उन्होंने तारीख़ की किताबों में ऐसी माओं की कहानियाँ ज़रूर पढ़ी थी, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया था। इस लम्हे किसी ताकत ने जहांगीर के कानों में सरगोशी की। क्या ऐसी कौम को दुनिया की कोई ताकत ज़्यादा देर तक गुलाम रख सकती है? यामीन की माँ करून उला की मुसलमान माओं की सुन्नत ज़िंदा करने जा रही थी। उसने अपनी बेटी से कह दिया था कि अगर ज़िंदा रही तो ज़रूर उसके पास आएगी, वरना फिर जन्नत में उसकी मुंतज़िर रहेगी। एक एक लम्हा कीमती था। इसका एहसास इन सब को था।
تم لوگ جاؤ، اس کا کچھ اعتبار نہیں کہیں ان موذیوں کے ساتھ یہاں نہ آ جائے۔ اب اس کی بات بمشکل مکمل ہی ہوئی تھی جب اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جہانگیر نے بجلی کی سی پھرتی سے کلاشنکوف کو فائرنگ پوزیشن میں کر کے کمرے کے کونے میں پوزیشن لے لی تھی۔ فکر کی بات نہیں، شاید ولید بھائی ہوں گے، مریم نے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ دوسرے ہی لمحے 20-22 برس کا ایک مجاہد ان کے سامنے موجود تھا۔ اس نے پہلے تو وہاں موجود لوگوں پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، پھر بے اختیار جہانگیر سے بغل گیر ہو گیا۔ جہانگیر بھائی، آپ کی آمد ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن افسوس ہم میں سے کوئی بھی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں، آپ کو فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ ہمارے مخبر کی اطلاع ہے کہ اس طرف فوج کے 4 ٹرک آ رہے ہیں، انہیں یہاں پہنچنے میں بمشکل 10 منٹ لگیں گے۔ دن کے اجالے میں ہم ان کے خلاف تھوڑے سے بارود کے ساتھ کوئی خاص کارروائی بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ باقی ہے کہ اس آبادی کی شمالی جانب موجود پہاڑی سلسلے کی طرف پسپائی اختیار کریں، لیکن پہاڑیوں کے نیچے BSF کی چھاؤنی ہے۔ اگر اندھیرا ہوتا تو ہم جنوب کی طرف جانے کا خطرہ مول لے سکتے تھے، لیکن دن کی روشنی میں 2.5 کلومیٹر میدانی علاقے کو عبور کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اب ایک ہی راستہ باقی ہے کہ ہم صفاق دل کی طرف پسپائی اختیار کریں اور سری نگر شہر میں داخل ہو جائیں، جہاں کم از کم رات تک چھپا جا سکتا ہے۔ ولید نے اس سے الگ ہونے کے بعد تیزی سے ساری صورتحال بیان کر دی۔ جہانگیر نے بطور خاص یہ بات نوٹ کی تھی کہ ولید کے چہرے پر دور دور تک خوف کا شائبہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر کچھ پریشانی تھی تو صرف اس بات کی کہ ان کے مہمان کو زحمت اٹھانا پڑے گی۔ تمہارے پاس کوئی گرنیڈ ہے؟ جہانگیر نے اچانک ہی پوچھا۔ صرف 3، یہ کہتے ہوئے اس نے پوچھ سے 3 گرنیڈ نکال کر جہانگیر کی طرف بڑھا دیے۔ ایک مجھے دے دو، باقی تم رکھو، آؤ چلیں، میرے خیال سے وقت کو ضائع کرنا مناسب نہیں۔ یہ کہہ کر جہانگیر نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ جمیلہ ایک قدم آگے بڑھی اور اپنی ماں کی پھیلی ہوئی باہوں میں سما گئی۔ یا اللہ، میری بچی اور ان مجاہدوں کی حفاظت کرنا۔ یا الہی، اپنی رحمت کا کوئی معجزہ دکھا دے۔ یا اللہ، تجھ سے کیا بعید ہے، تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ یا اللہ، میں اپنی بیٹی کو تیرے بھروسے پر ان مجاہدین کے سپرد کر رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی سسکیاں لیتی بیٹی کو خود سے الگ کیا اور اس کا ہاتھ مریم کو تھما دیا۔ مطمئن رہنا ماں جی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتی ہوں کہ اپنے جیتے جی اس پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ پہلے میں مروں گی، پھر کوئی اس پر میلی نظر ڈالے گا۔ یہ کہہ کر مریم نے جمیلہ کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں ماں جی، اللہ تعالیٰ آپ کی نگہبانی فرمائے، زندہ رہا تو ضرور آپ کی زیارت کو آؤں گا۔ یہ کہہ کر جہانگیر نے اپنا سر اس کی طرف جھکا دیا۔ کشمیر کی بہادر ماں نے جہانگیر اور ولید دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ فی امان اللہ، اس نے چاروں کو باہر جانے کا اذن دیتے ہوئے کہا۔ مریم سب سے پہل باہر نکلی، جس نے جمیلہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ولید اور جہانگیر باہر آئے۔ ان کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا۔ شاید اپنی بیٹی سے جدائی کے آخری منظر کی تاب مادر مہربان نہیں لا سکتی تھی۔ چاروں تیزی سے آبادی کی مخالف سمت کی ڈھلان اتر رہے تھے جب اچانک انہوں نے ایک نوجوان کو بھاگتے ہوئے اس طرف آتے دیکھا۔ ندیم، یا اللہ خیر، بے ساختہ ولید کے منہ سے نکلا۔ اس دوران وہ ان کے نزدیک آ گیا تھا۔ خیریت، اس طرف فوج آ رہی ہے، اس نے مشرق کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ان کی نظر آبادی کے نیچے آنے والے راستے پر پڑی۔ دور سے فوجی ٹرک اس طرف آتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ واحد سڑک تھی جو اس طرف آ رہی تھی۔ ولید نے مقامی زبان میں بڑی تیزی سے مریم اور اس طرف آنے والے مجاہد کو ہدایات دیں۔ جہانگیر کا ہاتھ پکڑ کر جنوب کی سمت اترنے لگا، جبکہ مریم اور جمیلہ شمال کی جانب و ندیم مشرق کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر چکے تھے۔ ہمارے ساتھی انہیں پہلے موڑ پر روکیں گے، اس درمیان ہمیں کچھ وقت نکلنے کے لیے مل جائے گا، چلتے چلتے ولید نے کہا۔ لیکن اچانک ہی جہانگیر رک گیا۔ نہیں ولید بھائی، میں بھی مجاہدین کے ساتھ رہوں گا، اس نے کہا۔ جہانگیر بھائی، خدا کے لیے آپ صورتحال کی نزاکت کو سمجھیے، یہ سب مقامی مجاہد ہیں، انہیں یہاں سے فرار کے راستے کا علم ہے، آپ کو نہیں، آپ زخمی ہیں۔ ہمارے لیے اس وقت سب سے اہم بات آپ کی حفاظت ہے، آپ زندہ رہے تو انشاءاللہ ان کی بربادی کا سامان کرتے رہیں گے، ہمیں ابھی آپ کی بہت ضرورت ہے جہانگیر بھائی، ولید نے کہا۔ لیکن جہانگیر بضد رہا۔ جہانگیر بھائی، میں بادل نحوستہ نظم کا مقامی کمانڈر ہونے کی حیثیت سے آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے جہانگیر کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے ڈھلان کی طرف اترنا شروع کر دیا۔ اطاعت امیر کے سوا جہانگیر کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وہ بھی بادل نحوستہ اس کے تعاقب میں تیزی سے بھاگتا چلا گیا۔ دونوں بمشکل 50-60 گز ہی چلے ہوں گے جب انہیں اپنے عقب میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، جس کا مطلب تھا کہ مجاہدین کے ساتھ فوج کی جھڑپ شروع ہو چکی ہے۔ اب وہ قدرے ہموار علاقے میں آ گئے تھے۔ درختوں کے گھنے جھنڈ اور اونچے نیچے پہاڑی ٹیلوں کے درمیان دونوں قدرے جھک کر ایک دوسرے کے تعاقب میں تیزی سے چل رہے تھے جب اچانک ولید ٹھٹک کر رک گیا۔ جہانگیر اس کے بالکل نزدیک رکا تھا۔ ولید نے انگلی سے سامنے اشارہ کیا۔ انہیں 6-7 BSF کے جوان اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ ابھی تک انہوں نے شاید جہانگیر اور ولید کو نہیں دیکھا تھا۔ ولید اسے نہ بھی بتاتا تو جہانگیر کو سمجھ آ گئی تھی کہ دوسری سمت سے فائرنگ اور دھماکوں کی آواز سن کر یہ لوگ صورتحال کا جائزہ لینے اور اوپر بستی کی طرف جا رہے ہیں۔ انہیں بالکل اسی راستے سے گزرنا تھا جہاں سے وہ دونوں جا رہے تھے۔ ولید نے جہانگیر کو مخصوص اشارہ کیا اور دونوں ایک دوسرے سے 10-12 گز کے فاصلے پر جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایسی پوزیشن رکھی ہوئی تھی کہ سامنے سے آنے والے انہیں دکھائی دے رہے تھے۔
اب وہ قدرے نزدیک آ گئے اور ایک دوسرے کے تعاقب میں جنگی ترتیب کے مطابق چل رہے تھے۔ جہانگیر نے اچانک ہی ان کے کمانڈر کو ہاتھ کے اشارے سے جوانوں کو روکتے دیکھا۔ شاید اسے کوئی شک ہو گیا تھا، دونوں ایک دوسرے کی رینج میں تھے۔ کمانڈر ہوشیار دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کسی شک کی بنا پر اپنے ایک جوان کو اشارہ کیا جس نے ان جھاڑیوں پر برسٹ مارا جہاں دونوں چھپے ہوئے تھے۔ اب ایک لمحے کا توقف بھی ان کی موت بن جاتا۔ گولیاں ان سے چند فٹ کے فاصلے پر گری تھیں، اس سے پہلے کہ اگلا چڑکاؤ انہیں لے آتا۔ اچانک ہی ولید نے اپنی پوزیشن سے فائرنگ شروع کر دی۔ شاید اس نے پہلے ہی اس کمانڈر کو نشانہ بنا رکھا تھا۔ پہلی گولی نے اسے ڈھیر کر دیا، اس کے ساتھ ہی 2 اور بھارتی فوجی بھی گر پڑے۔ اسی اثناء میں جہانگیر اپنے گرنیڈ کی پن نکال چکا تھا۔ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے گرنیڈ ان کے بالکل درمیان پھینکا اور ان کا رزلٹ دیکھے بغیر ان پر فائر کھول دیا۔ زوردار دھماکے سے بی ایس ایف کے نوجوانوں کی چیخیں بلند ہوئیں۔ دوسرا گرنیڈ ولید کی طرف آیا تھا جس نے اب کھڑے ہو کر بوکھلائے ہوئے فوجیوں پر موت کا دہانہ کھول دیا تھا۔ دوسری طرف جہانگیر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چند منٹ بعد ہی وہاں 6 لاشیں موجود تھیں۔ جہانگیر نے چاہا کہ ان کی گنیں اٹھا لے لیکن ولید نے اسے منع کر دیا۔ وقت بہت کم تھا، کسی بھی لمحے پہاڑی سے ان پر مارٹر کا فائر شروع ہو سکتا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے تعاقب میں مطلوبہ درختوں کے گنے جن کی طرف دوڑ لگا دی اور 3-4 منٹ میں ہی وہاں پہنچ کر رک گئے۔ چند سیکنڈ میں وہ اپنے پھولے ہوئے سانس پر قابو پا چکے تھے۔ ولید کے تعاقب میں جہانگیر جا تو رہا تھا لیکن قدرے غیر مطمئن۔ اس کا دل ابھی تک ان مجاہدین میں اٹکا ہوا تھا جو بھارتیوں کو اس کے تعاقب میں آنے سے روک رہے تھے اور جنہوں نے ابھی تک اپنی بے سر و سامانی کے باوجود خود کو آتش دہن کے سیلاب میں دھکیل دیا تھا تاکہ ان کی جان پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ یامین نے سرفروش کے ٹھکانے پر پہنچ کر معمول کے کاموں میں کچھ وقت گزارا، پھر کرنل گوپال کرشنا سے رابطہ قائم کر لیا۔ آپ کے لیے ایسا سرپرائز ہے، شاید یہ گفٹ زندگی میں پہلے نہ ملا ہو، یامین نے چاپلوسی کے انداز میں کہا۔ کم آن، کرنل گوپال کرشنا بددلی سے بولا۔ سر، جہانگیر میرے قبضے میں پہنچ چکا ہے۔ جیسے ہی کرنل گوپال کرشنا کے کانوں تک آواز پہنچی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ونڈرفل، ویل ڈن، شاندار، کہاں ہے؟ اس نے اپنے کیریئر میں پہلی مرتبہ اتنی جذباتیت کا اظہار کیا تھا۔ میرے گھر پر آرام کر رہا ہے، میں نے سوچا آپ کو یا اس بیچارے کو مزید تکلیف ہی کیوں دی جائے۔ یامین نے چرب زبانی کی۔ کس طرح پہنچا تم تک؟ جلدی بتاؤ۔ کرنل گوپال کرشنا نے اس درمیان پش بٹن دبا کر میجر رائے کو بھی اندر ہی بلا لیا تھا جو وائرلیس سے آتی قدرے بلند آواز سن رہا تھا۔ یامین نے جواب میں پہلے سے تیار شدہ کہانی سنا دی۔ اسے شک تو نہیں ہوا؟ کرنل گوپال کرشنا نے بے چینی سے دریافت کیا۔ او نو سر، اس کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اگر اسے شک ہوتا تو ہم دونوں میں سے ایک ہی زندہ رہتا۔ یامین نے بے شرمی سے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے پاس اسلحہ ہے کیا؟ اچانک ہی کرنل گوپال کرشنا نے پوچھا۔ یس سر، کلاشنکوف اور چند گولیاں، یامین نے کہا۔ اور ڈیم اٹ، الو کے پٹھے، تم سے کس نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں بندوق تھما دو؟ کرنل گوپال کرشنا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ سر، یہ ضروری تھا ورنہ اسے شک ہو جاتا، یامین نے بے حیائی اور چاپلوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم فوراً باہر آ جاؤ، میر صاحب خود اس آپریشن کی کمان کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ لک مسٹر رائے، اس سنہری موقع کو کبھی ضائع نہ کرنا، کبھی نہیں، ورنہ شاید میں خود کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں، اس نے رائے کو منصوبہ سمجھاتے ہوئے کہا۔ اپنے سامنے کاغذ پر لکیریں لگا کر اس نے رائے کو بتا دیا تھا کہ انہیں کس طرح اس منصوبے پر عمل کرنا ہے۔ دونوں کے لیے یہ اطلاع بڑی تشویشناک تھی کہ جہانگیر کے پاس بندوق اور گولیاں موجود ہیں۔ دونوں اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ بندوق کی موجودگی میں وہ آسانی سے ہاتھ آنے والا نہیں۔ انہیں اتنے خطرناک اگروادی سے اپنی سروس میں کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میں شام ڈھلنے کا انتظار نہیں کر سکتا، وہ بڑا چالاک ہے، معمولی سی حرکت پر بھی محتاط ہو جائے گا۔ ڈو اٹ ناؤ، اس نے میجر رائے کو حکم دیا۔ دوسرے ہی لمحے رائے کمرے سے باہر تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے کسی بھی دوسری ایجنسی پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس آپریشن کو خود انجام پہنچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ رائے نے جب کرنل گوپال کرشنا سے شمال کی جانب موجود بی ایس ایف والوں کو اعتماد میں لینے کی اجازت چاہی تاکہ جہانگیر کے فرار کی صورت میں اس طرف سے گھیرا مکمل رہے، کیونکہ بصورت دیگر انہیں پہلے مکان تک پہنچنا اور اس کے بعد سارے مکان اور آبادی کو گھیرے میں لینا تھا۔ لیکن کرنل گوپال کرشنا نے سختی سے منع کر دیا۔ میر صاحب، اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھو، اس نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ میجر رائے نے کرنل گوپال کرشنا کو آج تک ایسے لہجے میں خود کو مخاطب کرتے نہیں سنا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا لیکن وہ جلد ہی سمجھ گیا کہ پے در پہ ناکامیوں نے کرنل کا موڈ خراب کر دیا ہے۔ یامین کو تیز رفتار جیپ لے آئی تھی اور وہ میجر رائے کے ساتھ فوج کے 4 ٹرک لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ ماڈرن کالونی تک کا فاصلہ انہوں نے آرام سے طے کر لیا تھا۔ میجر رائے نے اپنے جوانوں کو یہیں گاڑیاں چھوڑ کر پیدل اوپر جانے کو حکم دیا تھا۔ کالونی کے سرکاری ملازمین اپنے کاروبار زندگی میں مصروف اپنے دفاتر میں موجود تھے۔ یہاں ان کی عورتوں، بزرگوں اور بچوں نے پہلی مرتبہ اس علاقے میں فوج کو اس طرح نقل و حرکت کرتے بڑی حیرانی اور پریشانی کے ساتھ دیکھا تھا۔ بلیک کیٹس کمانڈوز برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے مکان کو گھیرے میں لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے جب اچانک ہی پہلے سے گھات میں لگے مجاہدین نے انہیں آ لیا۔ ہر اول کے 6-7 کمانڈوز دل میں ایک فائر کرنے کی حسرت لے کر ہی گر پڑے اور لڑکنیاں کھاتے واپس آنے لگے۔ پلک جھپکتے میں ان کے زندہ بدن مردار ہو چکے تھے۔ میجر رائے نے یامین کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس نے خود ان کے کمانڈوز کو مروانے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہو۔ ڈیم اٹ حرام زادے، تم تو کہتے تھے وہاں سب اچھا ہے، رائے نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ سر، یامین نے گھگیاتے ہوئے قسمیں کھا کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ 2-3 گھنٹے پہلے تک سب اچھا تھا۔
لیکن میجر رائے نے غصے سے بے قابو ہو کر اس کے منہ پر اتنی زور سے تمانچہ رسید کیا کہ وہ الٹ کر دوسری طرف گر پڑا۔ زمین پر گرے یامین کو اس نے زور سے ٹھوکر ماری۔ یہی عمل اس نے خود سے چپکے 2 کمانڈوز نے بھی دہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یامین کو نہتہ کر دیا۔ اسے گالیاں دیتے ہوئے مجاہدین کی فائرنگ سے محفوظ ایک راستے سے مکان کی طرف بڑھنے لگے۔ میجر رائے نے یامین کو اپنی ڈال بنایا ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ جہانگیر ملے یا نہ ملے وہ یامین کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ہنگامی منصوبہ بندی کے تحت اس نے 10 کمانڈوز کو اپنے ساتھ لیا۔ باقی بلیک کیٹس کو مجاہدین کو الجائے رکھنے کی ہدایت کی اور تیزی سے مکان کی طرف بڑھا۔ جب تک میجر رائے مکان کے دروازے پر پہنچتا نیچے مزاحمت قریباً ختم ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے پاس اتنا ہی بارود تھا کہ وہ انہیں 10-15 منٹ تک الجائے رکھتے۔ اب وہ ایک دوسرے کو فائر دیتے ہوئے طے شدہ راستوں پر فرار ہو رہے تھے۔ انہوں نے یہ فرار کے لیے کالونی کے اندر سے گزرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس طرح انہیں جگہ جگہ اپنے تعاقب میں آنے والوں کی فائرنگ سے محفوظ آڑ بھی میسر آ سکی تھی اور اس کالونی میں موجود ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں کی مدد اور دعائیں بھی۔ اس بات کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ یہاں کا کوئی کشمیری مجاہدین کے مقابلے میں حملہ آور فوج کے ساتھ اظہار ہمدردی کر سکے۔ مکان کے دروازے پر پہنچ کر میجر رائے نے یامین کی کمر پر لات مار کر اسے دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ اندر تو ہر شے کو آگ لگ گئی تھی۔ ان وحشیوں کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہاں کشمیر کی ایک ایسی ماں موجود تھی جو ان کے لیے موت کی کالی ماتا بن کر جانے کب سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس مادر مہربان نے بزدلوں کی طرح بھارتیوں کے ہاتھوں مرنے کی بجائے انہیں اپنے ذرائع کی حد تک سبق سکھانے کا عزم کر رکھا تھا۔ وہ مکان کی چھت سے حالات کا جائزہ لے رہی تھی اور جب اس نے بلیک کیٹس کے ایک گروپ کو اپنے مکان کی طرف بڑھتے دیکھا تو مضبوط قدموں کے ساتھ نیچے آ گئی۔ اس کے ہاتھوں اور بازوؤں میں اس لمحے جوانوں کی سی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پیدا کر دی تھی۔ بلیک کیٹس کمانڈوز کے لیے موت کی کالی دیوی کا روپ دھارن کرنے والی وادی کشمیر کی اس مقدس ماں نے اپنے گھر میں مٹی کے تیل اور پیٹرول کے 3 سلنڈر گھر میں رکھ دی تھی اور جیسے ہی اس کا دشمن اس کی حدود میں داخل ہوا اس نے اپنے اللہ کو یاد کیا اور جلتی ہوئی 2-3 تیلیاں اس پر پھینک کر مکان کی پشت والے دروازے سے نکل کر ان کے پیچھے آ گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی پستول نہیں چلایا تھا لیکن آج وہ شعلہ جوالا بنی ان پر فائر کر رہی تھی۔ اس کی چلائی دونوں گولیاں کمانڈوز کی آڑ میں سب سے پیچھے موجود میجر رائے کے سر اور کمر میں لگیں اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اسے اتنی ہی مہلت نصیب ہوئی تھی۔ فائر کی آواز پر ایک بلیک کیٹ اس کی طرف گھوما اور اس نے اپنی اوزی گن کی 8-10 گولیاں مادر کشمیر کے سینے میں اتار دیں۔ وہ شاید اس گروپ کا سینئر کمانڈو تھا کیونکہ دوسرے ہی لمحے اس نے یامین کو زوردار ٹھوکر ماری اور دوسرے کمانڈوز نے اس پر گولیوں کی بارش کر دی۔ بھارتی حکومت کے نمک خوار سرفروش کے مقامی کمانڈر یامین ملک کا چہرہ انہوں نے ناقابل شناخت کر دیا تھا۔ انہوں نے اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑا تھا جس پر گولیاں نہ داغی ہوں۔ شاید میجر رائے کی موت اور اپنے مشن کی ناکامی کا غصہ وہ یامین پر اتار رہے تھے۔ 3-4 کمانڈو بیک وقت میجر رائے کی طرف لپکے تھے جو ہری سانسیں لے رہا تھا۔ میجر رائے ہری لمحات میں کرنل گوپال کرشنا کو گالیاں دے رہا تھا جس نے اسے قربانی کا بکرا بنا کر یہاں بھیج دیا تھا۔ حالانکہ اس کی ڈیوٹی کے تقاضے کچھ اور تھے۔ اس نے مرتے مرتے بھی آخری زوردار گالی کرنل گوپال کرشنا کو دی تھی۔ بلیک کیٹس نے یہ گالیاں خود سنی تھی لیکن ان میں سے کسی کو جرأت نہیں تھی کہ اس کا آخری پیغام کرنل صاحب تک پہنچا سکے۔ اس کی موت پر جو رپورٹ لکھی گئی اس میں یہی کہا گیا کہ آن جہانی میجر بھوپت رائے نے مرتے سمے بھارت ماتا کی جے اور جے ہند کہا تھا اور اس کی شاندار خدمات پر اس کے لیے پرم ویر چکر کی سفارش کی گئی تھی۔ کیپٹن صورتی نے جو کمانڈوز کے اس حملے کی کمان کر رہا تھا اپنے جوانوں کو مجاہدین کے تعاقب میں روانہ کر کے کرنل گوپال کرشنا کے حکم کے برعکس نزدیکی BSF کیمپ کو ایمرجنسی مدد کا سگنل دے دیا تھا۔ اس نے اپنے جوانوں کو حکم دے دیا تھا کہ مجاہدین کی لاشیں اگر مرنے والے بھارتیوں سے 3 گنا زیادہ نہ ہوئیں تو ان سب کا سمری کورٹ مارشل کر دیا جائے گا۔ یہ تعداد بہرحال پوری کرنی تھی۔ ہاں بے گناہ کشمیریوں کو ہی کیوں نہ نشانہ بنانا پڑے۔ ولید اور جہانگیر بھاگتے ہوئے درختوں کی اس چن تک پہنچ گئے تھے جس سے ملحقہ نالہ عبور کرنے کے بعد وہ صفا قدل میں داخل ہو جاتے جب انہوں نے اچانک ہی درجنوں کی تعداد میں BSF کے جوانوں کو پہاڑی سلسلے سے بھاگ کر اس طرف آتے دیکھا۔ یہ وہ بھارتی فوجی تھے جو کیپٹن صورتی کا میسج ملنے پر اس طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے شاید اپنے ساتھیوں کی لاشیں دیکھ لی تھی جس کے بعد ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ اب اس راستے میں آنے والی ہر شے کو یہ بھارتی سورمے پاگل ہاتھیوں کے لشکر کی طرح رونتے چلے جائیں گے۔ دونوں قدرے محفوظ تھے لیکن دونوں کو اپنے ساتھی مجاہدین کی فکر دامن گیر تھی۔ پھر انہیں کالونی کی سمت سے نالے کی طرف آنے والے 5-6 ساتھی بھاگ کر آتے دکھائی دیے۔ وہ منتشر بھیڑیوں کی بجائے بڑے منظم فوجیوں کی طرح ایک دوسرے کو کور فائر دیتے ہوئے پسپائی اختیار کر رہے تھے، اپنے پاس موجود گولیوں کا انہیں سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، جبکہ بزدل دشمن ان کے تعاقب میں اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا لیکن ابھی تک اس نے مجاہدین کے قریب آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہونے والے تلخ تجربے اور میجر رائے کی موت نے بلیک کیٹس کمانڈوز کو بڑا محتاط کر دیا تھا اور وہ کیپٹن صورتی کے سخت آرڈر کے باوجود چونٹی کی رفتار سے ایڈوانس کر رہے تھے۔ انہیں یہ فکر دامن گیر تھی کہ مبادا مجاہدین نے یہاں بھی ان کے لیے کوئی ٹریپ نہ لگا رکھا ہو۔ کمانڈوز کو مجاہدین کے دوسری طرف موجود BSF کے جوانوں کا انتظار تھا اور انہوں نے بھی طے کیا تھا کہ BSF کے جوانوں کا گھیرا دوسری طرف سے مکمل ہونے کے بعد ہی وہ کھل کر سامنے آئیں گے۔
تب تک انہوں نے مجاہدین کو صرف اپنے ساتھ انگیج رکھنا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ مجاہدین کو بھی اس حکمت عملی کا ادراک ہے اور وہ بھی BSF کا گھیرا دوسری طرف مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نالے تک پہنچنا چاہتے تھے جہاں جہانگیر اور ولید پہنچ چکے تھے، جس کے بعد وہ شہر کی طرف پسپائی اختیار کر کے غائب ہو سکتے تھے۔ ولید کے اشارے پر جہانگیر نے دایاں اور ولید نے خود بایاں پہلو سنبھال لیا تھا۔ دونوں مجاہدین کو پسپائی میں مدد دینے کے لیے اب کور فائر کر رہے تھے، یہی ان کی طے شدہ منصوبہ بندی تھی۔ اور ولید خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، اب تک سب کچھ منصوبے کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں مجاہدین ان سے آ ملے، ان کے 3 ساتھی کم تھے اور جہانگیر نے ولید کے چہرے پر تشویش کے واضح آثار دیکھے۔ ندیم بھائی شہید ہو گئے۔ ایک مجاہد نے ان کے قریب آنے پر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی دونوں ولید کے دل کو دھچکا لگا تھا، لیکن اس نے اپنی ذمہ داری نہیں بھلائی تھی۔ وہ دوسری طرف سے نکل گئے ہیں، ابھی انہوں نے گھیرا نہیں ڈالا تھا، انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، اس مجاہد نے کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی پیچھے نکلو اور جہانگیر بھائی کو وہیں پہنچانا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے ہدایات جاری کی۔ ابھی اس کی بات نامکمل ہی تھی کہ انہیں اپنے دائیں طرف سے LMG کی فائرنگ سنائی دی۔ مشین گن کی گولیاں ان سے چند فٹ کے فاصلے پر گری تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ کمانڈوز کو BSF کی مدد حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے پاس بھاری اسلحہ نہیں تھا اور وہ اپنے معمول کی عزی گنوں کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے ٹرکوں پر نرس مشین گنیں اس طرف نہیں آ سکتی تھیں، کیونکہ ٹرکوں کو یہاں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ ولید کے اشارے پر مجاہدین خشک نالے کے اندر ہی اندر شہر کی طرف فرار ہو رہے تھے۔ ولید کی کمان میں 3 مجاہد پیچھے رہ گئے تھے، جو فائرنگ کر کے بظاہر دشمن کو مقابلے کا تاثر دے رہے تھے، حالانکہ ان کی چلائی ہوئی گولیاں دشمن کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں، کیونکہ BSF والے ایک بختر بند گاڑی بھی لے آئے تھے جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی اور ان پر لگی مشین گن ان پر مسلسل آگ اگل رہی تھی۔ اگر وہ ابھی تک باہر ہوتے تو اس فائرنگ سے بچنا محال ہوتا۔ ولید کو علم تھا کہ جلد یا بدیر دشمن یہاں پہنچ جائے گا۔ ان کے پاس گولیاں بھی ختم ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو پسپائی کا حکم دے دیا اور وہ بھی نالے کے اندر ہی اندر تیزی سے جھک کر بھاگنے لگے۔ دوسری طرف دشمن نے مزاحمت ختم ہونے پر تیزی سے ان پر چڑھائی کر دی تھی۔ نالے سے ملحقہ بازار سے لگے مکانات کی کھڑکیوں سے کشمیری عوام مجاہدین اور فوج کی مارکہ آرائی دیکھ رہے تھے اور دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا گو تھے۔ اب مجاہدین کی آخری امید مریم بہن تھی، جنہیں دم رخصت ولید نے آخری ہدایات دی تھیں۔ اچانک ہی تائید غیبی آ گئی۔ کشمیری عوام نے دیکھ لیا تھا کوئی لمحہ جاتا ہے جب بھارتی فوج مجاہدین کو لے آئے گی۔ وہ بے قرار ہو کر خالی ہاتھ نیچے بازار میں آ گئے تھے اور زور و شور سے آزادی کے نعرے بلند کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی بازار کے ایک کونے سے دختران ملت اور بنات الاسلام کی درجنوں بہنیں نعرے لگاتی ہوئی نمودار ہوئیں۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق انہیں مجاہدین کو اس جلوس میں چھپا کر فرار ہونے کا موقع فراہم کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی استقامت اور پامردی ایسی بھائی کہ اپنے وعدے کے مطابق اس نے آسمان سے فرشتوں کی مدد بھی نازل فرما دی۔ ایسے مواقع پر عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ بھارتی پریس حیران تھا کہ چند منٹ میں کس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں کشمیری مرد و زن وہاں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ آج بھی یہی ہوا، چند منٹ کے اندر اندر وہاں ہزاروں کی تعداد میں خواتین، مرد اور بچے جمع ہو چکے تھے۔ وہ بھارتی فوج کے خلاف زور زور سے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ولید اور اس کے ساتھی اب جلوس کا حصہ بن چکے تھے۔ ان کا اسلحہ پہلے ان کے جسموں پر موجود فیرن میں غائب ہوا، پھر ان سے مجاہدین خواتین کے برقعوں اور پھر چند منٹ بعد انہوں نے اسلحہ محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ جلوس میں موجود ایک ایک بچہ، بوڑھے، خواتین مجاہدین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کو بےتاب ہوئے جاتے تھے۔ انہوں نے مجاہدین کو اس طرح جلوس کے اندر ہی اندر محفوظ مقامات تک پہنچا دیا جیسے مرغی چیل سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا لیا کرتی ہے۔ غصے سے بپھرے ہوئے بھارتی فوجوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں موجود اس جلوس پر فائرنگ کرنا ناممکن تھا۔ پولیس بھی آ گئی تھی۔ فوج اور پولیس کے جوانوں نے انہیں ڈنڈوں اور رائفلوں کے بر سے وحشیانہ انداز میں پیٹنا شروع کر دیا۔ جلوس کے شرکاء اس وقت تک وہاں سے نہ ہٹے جب تک انہیں اس بات کا یقین نہیں ہو گیا کہ مجاہدین محفوظ ہو چکے ہیں، جس کے بعد وہ اپنے پھٹے ہوئے سر، ٹوٹے ہوئے بازو اور پسلیوں کے ساتھ اپنے جسموں کے تگمے سجائے اپنے گھروں میں دبک گئے۔ بنات الاسلام کی مجاہد بہنوں نے جہانگیر کو اس طرح اپنے نرغے میں لے چکا تھا کہ پولیس والے اگر اسے پہچان بھی لیتے تو اس تک نہ پہنچ پاتے۔ وہ جلوس کے بیچوں بیچ تیزی سے چلتی سری نگر کے بازاروں سے گزرتی بلاخر جہانگیر کو اس جگہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئی تھی جس کا انتخاب اس کے لیے پہلے سے کیا گیا تھا۔ اس پناہ گاہ پر ایک ڈاکٹر پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ مسلسل بھاگ دوڑ اور ریڈ 20 میں ہونے والے مظالم نے اسے قدرے نڈھال کر دیا تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں درد کر رہا تھا۔ یہ اس کی قوت ایمانی تھی جس نے ابھی تک اسے اپنے قدموں پر قائم رکھا تھا، ورنہ اتنے زیادہ تشدد اور ایسے جان لیوا مراحل سے گزرنے کے بعد شاید ہی کوئی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے لائق رہتا تھا۔ سری نگر کے اس محلے کی تنگ و تاریک گلیوں میں بنے اس مکان کے ایک کمرے کو ہیٹر کی مدد سے گرم کیا گیا تھا۔ یہاں کے چپے چپے کی نگرانی جہانگیر کی مسلمان مجاہد بہنیں کر رہی تھیں۔ دختران ملت اور بنات الاسلام کی بہنوں نے ارد گرد 3-4 کلومیٹر کے علاقے کو اپنی عقابی نظروں سے جکڑ رکھا تھا اور یہاں ہونے والی کسی بھی غیر معمولی حرکت یا واقعہ کا نوٹس لے کر اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں جہانگیر کو یہاں سے نکالنے کے لیے متبادل بندوبست بھی موجود تھے۔ انہوں نے جہانگیر کو بحفاظت یہاں سے سوپور پہنچانا تھا اور اپنے اس مجاہد کی حفاظت کے لیے وہ جان سے گزرنے کے لیے ہر لمحہ تیار تھیں۔ ڈاکٹر نے جب اس کے جسم سے کپڑے اتار کر اس کے زخموں کا جائزہ لیا تو اسے اپنی میڈیکل تعلیمات جھوٹی پڑتی دکھائی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا تشدد برداشت کرنا کسی گوشت پوست کے انسان کے بس کی بات ہے۔
لیکن ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر کو بھی علم تھا کہ ان لوگوں کے جسم بظاہر گوشت پوست کے ہیں، لیکن ان کے آہنی ارادوں کے سامنے آتش و آہن کے بھارتی قلعے بھی مسمار ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور دماغوں سے خوف اور مصلحتوں کو نکال کر وہاں ایمان و ایقان کی ایسی شمعیں روشن کرتی تھیں جن کے سامنے دنیا بھر کی تاریکیاں مان پڑ جاتی تھیں۔ پہلے سے تیار گرم پانی اور ادویات سے اس نے تربیت یافتہ مریم بہن کی مدد سے اس کے زخموں کو صاف کیا، ان پر دوائی کے پاہے رکھے اور کچھ گولیاں کھا کر لٹا دیا۔ ان میں ہوا باور دوا بھی شامل تھی، کیونکہ جہانگیر بصورت دیگر کبھی اس کے مشورے پر عمل نہ کرتا۔ آپ رات کو انہیں یہاں سے نکالنے کا مطلب زبردستی موت کے منہ میں دھکیلنا ہوگا۔ کم از کم 24 گھنٹے انہیں اپنی جگہ سے نہ ہلائیں، اگر ایسا کیا تو زخم بگڑ کر خدا نخواستہ بہت نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ ڈاکٹر نے جہانگیر کے سو جانے پر مریم بہن کو سرگوشی کے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ مریم بہن نے اس بات میں سر ہلا کر اس کی تجویز سے ساتھ کیا، اور ڈاکٹر اسے اگلے 24 گھنٹوں کے لیے ادویات سمجھا کر اور ایمرجنسی کی صورت میں اسے طلب کرنے کا طریقہ کار بتا کر رخصت ہوا۔ مریم بہن نے اب نرسنگ کے فرائض سنبھال لیے تھے۔ انہوں نے جہانگیر کو 2 دن تک زبردستی روکے رکھا، اس کی ذمہ داری میں دن رات جٹی رہیں۔ اس درمیان بھارتی انٹیلی جنس نے سری نگر کے چپے چپے کو چھان مارا، گھر گھر تلاشی لی گئی، لیکن جس گھر سے بھی وہ جہانگیر کی تصویر دکھا کر اس کی شناخت طلب کرتے، وہاں سے انہیں ایک ہی جواب ملتا، ہاں ہم نے اسے دیکھا ہے، کہاں ہے یہ؟ جب سیکیورٹی ایجنسیوں کے لوگ پوچھتے تو ہر کشمیری مرد و زن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک ہی جواب دیتا، یہاں ہے۔ بھارتی ایجنسیوں کے اہلکار غصے سے تل ملا کر ان پر ٹوٹ پڑتے، لیکن صبر و استقامت کے پیکر مقبوضہ کشمیر کے عوام ماتھے پر شکن تک نہ لاتے۔ سری نگر کے گلی بازاروں میں ایک ہی نغمہ گونج رہا تھا، پاکستان غازیو آئیو۔ مزید 2 روز مجبور و بےکس لیکن صبر و رضا کے پیکر کشمیریوں پر پہاڑ توڑنے کے بعد راہ کو یقین ہو گیا کہ جہانگیر سری نگر میں موجود نہیں۔ اس درمیان مجاہدین کے انٹیلی جنس ونگ نے بھی راہ کے کانوں تک مختلف حوالوں سے یہ ڈس انفارمیشن پہنچا دی تھی کہ جہانگیر سوپور سے بانڈی پورہ پہنچ چکا ہے۔ اب انہوں نے اپنی توپوں کے منہ اس طرف پھیر دیے تھے۔ سوپور اور بانڈی پورہ سے سرحد کی طرف جانے والے ہر ممکنہ راستے پر آہنی قلعہ بندیاں قائم ہو گئی تھیں۔ کرنل گوپال کرشنا، جس سے میجر رائے کی موت اور جہانگیر کے ہاتھ سے نکل جانے کے صدمے نے باولا کر دیا تھا، پاگلوں جیسی حرکتوں پر اتر آیا تھا۔ اس نے سری نگر، بانڈی پورہ، سوپور، اسلام آباد اور گرد و نواح کے علاقوں میں موجود سیکیورٹی فورسز اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کے جوانوں کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ ان کے لیے دن اور رات کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے کسی بھی یونٹ کے جوانوں کو اچانک نزدیکی علاقے پر کریک ڈاؤن کا حکم دیتا، اور وہ غصے سے متعلقہ بستی پر ٹوٹ پڑتے۔ کریک ڈاؤن پر بستی کے مکینوں کو گھروں سے باہر نکلنے کا حکم دے کر ان کی تلاشی کے بہانے انہیں بے آبرو کیا جاتا، ان پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا، ان کے جگر گوشتوں کو ان کے خاوندوں، باپ بھائیوں اور ان کے پیاروں کو مشتبہ قرار دے کر سیکیورٹی ایجنسیوں کے لوگ اپنے عقوبت خانوں میں لے جاتے، جہاں ان پر سارا غصہ اتارنے کے بعد، وحشیانہ تشدد کرنے کے بعد انہیں زندہ درگور کر کے واپس بھیج دیتے۔ وہ ان سب سے ایک ہی سوال کرتے تھے، جہانگیر کہاں ہے؟ اور اس سوال کا ان کے پاس ایک ہی جواب تھا، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اور کہتے، یہاں۔ دوپہر کے بعد جہانگیر کو تیز بخار نے آ لیا۔ 2-3 روز اسے بخار اور زخموں کی اذیت نے چین نہیں لینے دیا۔ اس دوران مجاہد بہنوں نے دن رات ایک کر دیا۔ سری نگر کی تمام مجاہد تنظیموں کے بھائی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی حفاظت کے لیے ارد گرد کے محلوں میں مورچہ زن ہو گئے تھے۔ وہ اپنی محفوظ پناہ گاہیں چھوڑ کر اپنے مجاہد بھائی کی حفاظت کے لیے آگے آ گئے تھے۔ 5ویں روز بلاخر اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو کمانڈر مختار سے مشاورت کے بعد جہانگیر کو سوپور پہنچا دیا گیا۔ اسے سوپور تک لے جانے والے قافلے کی رہنمائی زینب کر رہی تھی، جو تیسرے روز دشمن کی تمام قلعہ بندیوں کو اپنے قدموں تلے رونتی جہانگیر تک پہنچ گئی تھی۔ سری نگر سے سوپور تک سفر اس پر کئی منقش رسوا کر گیا تھا۔ گھوڑے بدل بدل کر، راستے بدل بدل کر اپنے رہبروں کی میت میں سفر کرتے جہانگیر نے دیکھ لیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی صبحوں اور شاموں کے قرینے بدل گئے تھے۔ برفیلے پہاڑوں سے پھسلتے سنہرے تختوں پر شہداء کی خون کی سرخیاں پھولوں کی صورت جگمگا رہی تھیں۔ کشمیر کی جھیلوں کے کنارے صدیوں سے آباد چیر اور چناروں کے درختوں پر اب پرندوں نے آزادی کے گیت گنگنانے شروع کر دیے تھے۔ برفیلے پہاڑوں کی دھند میں لپٹی چوٹیوں کے دامن سے ایک صبح امید نے جنم لیا تھا۔ اس صبح کے دامن سے اترتی ٹھٹرا دینے والی ہواؤں کے ماتمی نوحے اب شہداء کی عظمتوں کے ترانوں کی صورت اختیار کرنے لگے تھے۔ سری نگر کی ماؤں نے اب اپنے جگر گوشوں کو اذن شہادت عطا کر دیا تھا۔ قدل اور صفا قدل کی سید زادیاں اب سروں پر ہانک ڈال کر صرف شام غریبہ کے نوحے نہیں الاپتی تھیں، اب وہ سینے پر بھارتی فوج کے ان سنگینیوں کو روکنے لگی تھیں جو ان کے مجاہد بھائیوں کی طرف لپکا کرتی تھی۔ جنازے تو پہلے بھی یہاں اٹھا کرتے تھے، لیکن اب دستور ستم میں عجب بااضداء ہو گئے تھے۔ اب وادی کے کسی گھر سے جنازہ اٹھتا تو آسمانوں سے فرشتے قطار اندر قطار اس کو کندھا دینے آ جاتے۔ ماتم اب بھی ہوتا تھا، لیکن بھارتی جارحیت اور درندگی کا۔ اپنے جگر کے ٹکڑوں کے سر بریدہ لاشوں پر بین ڈالتی ماؤں اور بہنوں کو اب یہ احساس ضرور ہونے لگا تھا کہ ان کے لال راہ شہادت کے مسافر ضرور بنے ہیں، لیکن وہ اکیلی نہیں ہیں۔ ہزاروں کندھے اور لاکھوں ہاتھ ان کے سہارا اور دعائیں دینے کو موجود ہیں۔ 50 سال سے ہوتے مظالم کے خلاف اٹھنے والی صدائے احتجاج اب انقلاب میں ڈھل گئی تھی۔ اب سری نگر کی بیٹیاں اور بیٹے جھیل ڈھل کے پانیوں میں بہتے بچڑوں میں دادے عیش دینے کے بجائے ہاتھوں میں احتجاج کے علم اور کلاشن کوفیاں اٹھائے میدان کارزار میں اتر آئے تھے۔
کشمیر کی سیاہ طویل رات کے بدن سے اب جو صبح امید جنم لے رہی تھی، اس کے تیور بتا رہے تھے کہ یہ جدوجہد آزادی سے ضرور ہمکنار ہوگی۔ زینب اس کی مسیحائی ہی کرتی یہاں تک آئی تھی، اس نے ایک لمحہ بھی اپنے مجاہد ہیرو کی خدمت سے غفلت اختیار نہیں کی تھی۔ میدان کارزار کی تربیت یافتہ نرس ہونے کے سبب ہی اسے یہاں بھیجا گیا تھا، کیونکہ راستے میں متعدد مرتبہ جہانگیر کو انجیکشن لگانے اور مرہم پٹی تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی اور اس نے ماہر سرجنوں کی طرح اپنا کام کیا تھا۔ سوپور کی ایک مضافاتی ہائیڈ آؤٹ پر اسے پہاڑ کی بلندی پر پہنچانے کے لیے اسٹریچر کا سہارا لیا گیا۔ اس کے زخم مسلسل بھاگ دوڑ اور بروقت طبی امداد نہ ملنے سے بگڑ رہے تھے۔ اس کی تلاش کے لیے راہ نے وادی اور کشمیر کا چپا چپا چھانا شروع کر دیا تھا۔ کرنل گوپال کرشنا غصے اور ہزیمت کے احساس سے باولا ہوا اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا، جس کی مجلس شورا نے اس کی جسمانی حالت کے پیش نظر بھی اسے فی الوقت بیس کیمپ واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جہانگیر کے لیے اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن وہ اکیلا واپس نہیں جا رہا تھا، زینب اس کے ساتھ تھی، اس کی بیوی بن کر۔ مجاہدین نے ایک انتہائی سادہ اور پروکار تقریب میں انہیں شادی کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ یہ فیصلہ کمانڈر مختار نے خود کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب دنیاوی طور پر وہ اکیلا ہی اپنی بہن کا وارث رہ گیا ہے، اور اس کی زندگی کا کیا بھروسہ۔ اس نے اپنی بہن کا ہاتھ جہانگیر کو تھماتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد وہ اپنی بہن کو واحد سہارا جان کر اس کے حوالے کر رہا ہے۔ لیکن اگر کبھی اس کی بہن جہانگیر اور جہاد کے درمیان رکاوٹ بنی تو شاید وہ خود کو زندگی بھر معاف نہیں کر سکے گا۔ جہانگیر جانتا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسے علم تھا کہ زینب خود مجاہدہ ہے، میدان کارزار میں اس کے کارنامے کسی سے کم نہیں، اور وہ کبھی میدان عمل سے الگ نہ ہوتی اگر اس کے بھائی نے حتماً ایسا نہ کیا ہوتا۔ ایک دن وہ بھی آ گیا جب انہیں ایک گائیڈ کے ساتھ بیس کیمپ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر جہانگیر ان برفساروں کو بانٹ رہا تھا جن پر چل کر وہ کشمیر میں داخل ہوا تھا۔ فرق صرف ایک تھا کہ وہ اس راہ شوق کا اکیلا مسافر تھا جو زندہ بچ کر آیا تھا۔ اس کے باقی تمام راہرو ایک ایک کر کے مرتبہ شہادت پر فائز ہو چکے تھے۔ ناانصاف لوگوں کی بنائی سرحدی لکیر تک پہنچتے ہوئے متعدد مرتبہ رات کی برفیلی تاریکیوں میں اس کی آنکھوں نے بچھڑ جانے والوں کی یاد میں ہون رویا تھا۔ ان لمحات میں جب وہ برف میں اٹے کسی درخت سے پشت لگا کر بیٹھتا اور ان کا گائیڈ آنکھوں سے دوربین لگائے صورتحال کا جائزہ لے رہا ہوتا، تو اس کے دل و دماغ میں چلتی شدید آندیاں اسے موسم کی عذابناکیوں سے بے نیاز کر کے اپنے شہیدوں کے حضور پہنچا دیتی، اور وہ ان کی رفاقتوں کو اپنے آنسوں کی نظریں عقیدت کرنے لگا۔ لیکن ان لمحات میں جب نامحسوس انداز میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگتے تو زینب آہستگی سے اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلا دیتی۔ 10-12 روز کے جان لیوا اور تھکا دینے والے سفر کے بعد بلاخر وہ زینب کی ہمراہی میں بوجھل دل اور قدموں کے ساتھ بیس کیمپ پہنچ گیا۔